السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہیں آج مومن کی۔ مومن کے دو دشمن ہیں، ایک کا نام نفس ہے، دوسرے کا نام شیطان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں بڑا دشمن کون سا ہے، شیطان ہے یا انسان کا نفس ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ شیطان اتنا بڑا عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، نمازیں اتنی پڑھی، سجدے اتنے کیے کہ 6000 کروڑ برس تک وہ سجدہ کرتا رہا، عبادتیں کرتا رہا۔ اس کے سجدوں کو پوری روح زمین پر اگر بچھا دیا جائے تو رائی کا دانہ بھی ڈالنے جتنی جگہ نہیں بچتی ہے۔ مگر جب اللہ نے حکم فرمایا، الغرض مختصر بتاتا ہوں، اللہ نے جب حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کا جب پتلا تیار ہوا، روح ڈال دی گئی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے مگر شیطان کھڑا رہا۔ کیوں اکڑا رہا؟ کیوں کھڑا رہا؟ اس نے صرف اپنے نفس کی سنی اور وہ میں کے چکر میں آ گیا۔ یہ نفس ہے جو انسان کو میں کراتی ہے، یعنی کوئی اگر کام کر رہا ہے، کسی نے پوچھا یہ کام آپ نے کیا تو وہ کہتا ہاں میں نے کیا۔ جب میں انسان کے اندر آتا ہے نا تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ شیطان سے پہلے کون شیطان تھا بتاؤ؟ اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کو نفس نے اس کو گمراہ کر دیا، اور اچھے اور برے اور کمزور اور طاقت بر میں آ کر کے وہ پھنس گیا کہ میں اس سے اچھا ہوں، بہتر ہوں، یعنی گھمنڈ کیا، غرور کیا، تکبر کیا۔ اللہ نے اس کو اس کی جگہ دکھائی اور اس کو بارگاہ سے مردود کر دیا، جنت سے بھی بے دخل کر دیا۔ اب وہ انسان کا دشمن بن گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ میں لفظ کتنا خطرناک ہے۔ جو بندہ میں کرتا ہے کہ ہر کام کو اپنی طرف منتخب کرے تو رب تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو بندہ یوں کہے کہ یہ کام جو بھی ہوا میں نے نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کیا، یہ سب اسی کا کرم ہے، اسی نے کیا، اسی کی منشا سے ہوا ہے، تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک حکایت مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ کے بندے تھے، نیک بندے، بزرگان دین تھے، تو انہوں نے کبھی اپنی زبان سے میں کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ بات گاؤں میں پھیلی، دھیرے دھیرے عزیز و اقربا میں یہ بات پہنچی، آس پاس کے گاؤں میں یہ جب بات پہنچی تو ایک شورا ہو گیا کہ وہ بزرگ فلاں بستی میں رہتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان سے میں کا شبد استعمال نہیں کیا، میں کبھی نہیں بولا۔ ایک شخص تھا، اس نے سوچا، اس نے سنا تو بولا کہ ایسی بات ہے، کبھی انہوں نے میں نہیں بولا؟ کہ ہاں، کبھی میں کا لفظ انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا چلو میں جا کر کے ان سے میں کا لفظ بلواتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسئلے جو انسان پوچھنے آتے ہیں علماء سے، وہ دل کی تسکین کے لیے نہیں ہوتے، بہت سارے مسئلے اپنے مفاد کے لیے لوگ پوچھا کرتے ہیں۔ جیسے یہ شخص آیا صرف اس لیے کہ میں حضرت سے بلوا دیا جائے، آیا ان کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگا کہ حضور ایک مسئلہ ہے۔ کہا پوچھئے کیا مسئلہ ہے؟ مگر یہ لوگ جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ کے، یہ حالات کو سمجھ جاتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ پوچھنے نہیں آیا، اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ اس نے کہا حضور اتنا ارشاد فرمائیں کہ شیطان کو کس چیز نے تباہ کیا، برباد کر دیا، بارگاہ سے مردود کر دیا، بارگاہ خدا سے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا جواب تو یہی تھا کہ میں نے اس کو برباد کیا، یعنی میں تھی اس کے اندر تو برباد ہو گیا۔ اگر وہ یہ بولتے تو ان کے منہ سے میں نکل جاتا۔ کتنا خطرناک اس نے سوال رکھا ان بزرگ کے سامنے۔ مگر اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، علم بھی ہوتا ہے ان کے پاس، اور کوئی بھی ولی یا اللہ والا بے علم نہیں ہوتا، پہلے وہ عالم بنتا ہے پھر اللہ کا وہ ولی بنتا ہے۔ وہ سمجھ گئے، انہوں نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر آپ رکیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے نماز کو ادا کر لیا جائے۔ انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی فوراً آپ نے سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے، نماز مکمل کر کے کھڑے ہوئے۔ ارشاد فرمایا مسجد میں ہی کہ آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ شیطان کو کس نے برباد کیا، وہ کون ہے؟ تو مجمع سے وہی شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا وہ میں ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ان بزرگ نے کہ اسی شبد نے، اسی لفظ نے جو تو نے بولا ہے، اسی چیز نے یعنی شیطان کو برباد کر دیا، بارگاہ مولا سے مردود کر دیا۔ تو آپ حضرات نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، انشاءاللہ شیطان بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔